أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، ان مجالس اعزاء میں جس موضوع کے ذیل میں ہم اپنی گفتگو کا سفر جاری رکھیں گے وہ موضوع ہے ایمان اور اس کے تقاضے. کوشش کریں گے کہ فضیلت ایمان، حقیقت ایمان اور ایمان کی خصوصیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جس کے سائے میں قرآن مجید کا جو پیغام ہے، جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو کا، اس خطاب کے سائے میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے. گزارش ہے کہ موضوع آیات کریمہ کے ذیل میں ہم آگے بڑھائیں گے، اور مسلسل جو مجالس اعزاء ہیں اس سے خطاب کرنے کی کوشش کریں گے بحول اللہ و قوتہ. آپ حضرات بھی اس موضوع کو فالو کرنے کی کوشش کریں، آیات قرآن مجید کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اور اس موضوع کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں. قرآن مجید نے ایمان کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایمان کے کن تقاضوں کا ذکر کیا ہے، اور ہمارا معیار ایمان کے دائرے میں کس بلندی پر ہے. ایمان ایک ایسا موضوع ہے جس پر قرآن مجید نے کافی زور دیا ہے. پہلے سورے سے لے کر آخری قرآن مجید کے سورے تک پروردگار عالم نے ہر جگہ ہر موڑ پر لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا ہے. در حقیقت خطاب کیا ہے پروردگار عالم نے لوگوں کو ایمان کے ذریعے. کہا یا ایھا الذین آمنو. جہاں بھی قرآن مجید میں ہم دیکھیں یا ایھا الذین آمنو تو یہ خطاب ہے پروردگار عالم کی جانب سے لوگوں کی خدمت میں. خالق اکبر، خالق کائنات، اپنے سراسر قدرت اور اختیار کے باوجود اس نے جو خطاب دیا ہے لوگوں کو، وہ صاحب ایمان کا خطاب ہے، اور خطاب خود بندے کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ وہ قادر، وہ خالق، وہ کریم اور سارا اختیار رکھنے کے باوجود ایک ناچیز انسان کو جو خطاب دے رہا ہے وہ خطاب صاحب ایمان ہے. کہا یا ایھا الذین آمنو. اس خطاب کے بعد جو بھی پیغام ہوگا، چاہے وہ نماز کا پیغام ہو، چاہے وہ روزے کا پیغام ہو یا حج و زکوٰۃ کا پیغام ہو، وہ پیغام اور وہ حکم سہل نظر آتا ہے، آسان نظر آتا ہے اس خطاب کے بعد. اس لیے کہ جب ریسپیکٹ اللہ کی طرف سے بندوں کا کیا جا رہا ہے، جب احترام اللہ کی طرف سے بندے کا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو بھی حکم ہوگا اس حکم میں سختی پائی نہیں جاتی. اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. نماز میں سختی کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس پروردگار عالم نے ایمان کا خطاب، مؤمن ہونے کا خطاب انسان کو عطا کیا ہے، وہ اپنی بارگاہ سے کسی بھی سختی کا تقاضا بندے سے نہیں کر سکتا. تو ایمان ہے، اور ایمان، حقیقت ایمان پر ہم روشنی ڈالیں گے اور اس کے تقاضوں کی طرف بھی کوشش کریں گے. اگر ہم قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو ایمان در حقیقت عبد اور معبود کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے. خالق اپنے بندے کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے ایمان کی صورت میں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب دین اسلام یا دائرہ ایمان میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ سفر ہمارا ایک طرفہ سفر نہیں ہوگا، بلکہ سفر ہمارا دو طرفہ سفر ہوگا. ایک بندے کا سفر، کچھ قدم بندے کو آگے بڑھنا ہے تاکہ خالق کی طرف سے کچھ عطائیں اسے نصیب ہو سکیں.
تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے ایمان کی صورت میں اپنے اور ایک بندے کے درمیان. یہ فضیلت عبد کے لیے کافی ہے کہ وہ جس ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے، ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف عبد ہے، ایک طرف معبود ہے دوسری طرف عابد ہے، ایک طرف خالق ہے دوسری طرف مخلوق ہے. ایک میز پر بیٹھنا ہی بندے کا کمال ہے، اور وہ بندے سے تقاضا کر رہا ہے جبکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. جتنا بھی احتیاج ہے وہ بندے کی طرف سے، جتنا بھی فقر ہے وہ بندے کی طرف سے ہے، جتنی بھی مجبوریاں ہیں وہ بندے کی طرف سے ہیں. ساری مجبوریوں کے ساتھ بندہ بارگاہ پروردگار میں آ رہا ہے، وہ سارے اختیار کے ساتھ بندے کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے. ایک طرف مجبوری دوسری طرف اختیار. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا اگر کافر ہو جائے تو اس کی وحدانیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. اگر ساری دنیا مومن ہو جائے تو اس کی وحدانیت میں کوئی چیز بڑھنے والی نہیں ہے. وہ بے نیاز مطلق، وہ بے نیاز محض ہے. وہ بے نیاز ایک نیاز مند کے ساتھ بیٹھ کر کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے. اگر قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سفر آگے بڑھے گا کہ حقیقت ایمان یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ صاحبان ایمان سے کہا ہے، یہ انسانوں سے کہا ہے کہ ایمان میرے اور تمہارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے. کچھ چیزوں کو چاہیے کہ لوگ اسے انجام دیں تاکہ پروردگار بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں ان کو عطا کرے. پہلی آیت کریمہ جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، میں آیات کریمہ کے کچھ حصے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. ان حصوں کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے ذہن میں، تاکہ اپنا کانٹریکٹ جو ہم نے سائن کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور جب تک وہ کانٹریکٹ پورا نہیں ہوگا ایک طرف سے تو دوسری طرف سے عطاؤں کی بارش بھی نہیں ہونے والی ہے. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا اوفو بے عہدی، اوفو بے عہدی و اوف بے عہدکم، اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم. یہ کانٹریکٹ خوبصورت کانٹریکٹ ہے کہ میرے بندو تم نے جو میری بارگاہ میں وعدہ کیا ہے، جب تک تم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرو گے اس وقت تک میں اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کروں گا. تقاضا بندے سے کر رہا ہے پروردگار عالم، اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم، تم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. جو میں اپنے وعدے کر چکا ہوں تمہاری بارگاہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا قرآن مجید میں بھی وہ پورے کروں گا. لیکن تقاضا بندے سے کیا جائے کہ پہلے بندہ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے. اب کیا وعدہ ہم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے؟ عالم زر ہمیں یاد رہے کہ عالم زر میں ہم نے وعدہ کیا پروردگار عالم سے کہ پروردگار سوائے تیرے ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہم انبیاء کی نبوت کا اقرار کیا ہم نے، اور ائمہ اطہار کی امامت اور ولایت کا اقرار کیا ہے، اور کہا ہے کہ پروردگار عالم پروردگار ہم تیرے شریعت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے. آواز قدرت آئی کہ جب تک تم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرو گے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوگا. تم تقاضا کرو پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے جنت کا، ہمیں دے دے. تو نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر بندگان صالح حکومت کریں گے، وہ کب ہوگی؟ آواز قدرت آئے گی جب تک تم نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا اس وقت تک ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے. اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم، خوبصورت آیت کریمہ ہے. یہ کانٹریکٹ ہے عبد اور معبود کے درمیان. پہلے جو تم نے وعدہ کیا پورا کرو، اللہ کی طرف سے اپنے وعدے پورے کیے جائیں گے. دوسری آیت کریمہ فذکرونی اذکرکم، میرا ذکر تم کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. انسان کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کا نام اس دنیا میں باقی رہ جائے، کتنی تلاش کرتا ہے انسان کہ اس کا نام اس دنیا میں باقی رہے. لوگ عزت کے ساتھ اس کا نام لے، لوگ احترام کے ساتھ اس کا نام لے، لوگ ہر محفل میں اس کا نام لے، ہر مجلس میں اس کا نام لیا جائے، ہر جہاں بیٹھک ہو وہاں پر اس کا نام لیا جائے. کتنی کوشش کرتا ہے انسان اپنے نام کی بقا کے لیے. پروردگار عالم نے کہا میں ایک نسخہ تمہیں بتا رہا ہوں، تمہاری ناتوانی اور تمہاری کمزوری تمہارے نام کو باقی نہیں رکھ سکتی. یہ دنیا تمہارے نام کے بقا کا سبب نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو خود باقی نہیں ہے وہ تمہیں کیا بقا عطا کرے گی؟ جو دنیا خود فانی ہے تمہیں بقا عطا نہیں کر سکتی ہے. جو خود محدود ہے تمہارے نام کو روشن نہیں کر سکتی. اگر اپنے نام کو باقی رکھنا ہو تو نسخہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے تذکرے کی بقا کی کوشش کرو، میں تمہارے تذکرے کی بقا کی کوشش کروں گا. لیکن فرق صرف اتنا ہے، تم محدود ہو کر میرا ذکر کرو گے، میں لامحدود ہو کر تمہارا ذکر کروں گا.
تم محدود ہو کر میرا تذکرہ کرو گے، میں لامحدود ہو کر تمہارا تذکرہ کروں گا. تم اپنے مدت حیات کے دوران میرا تذکرہ کرو گے، اس لیے کہ موت تم پر حاکم ہوگی. موت مجھ پر حاکم نہیں ہے، میں حی لا یموت ہوں، ہمیشہ ہمیشہ تمہارا تذکرہ کروں گا. اب ہم سے کبھی یہ سوال نہ کرنا کہ اماموں کا نام، اہل بیت کا نام آج تک باقی کیوں ہے. باقی انہوں نے نہیں رکھا ہے، انہوں نے خدا سے اپنے معاہدے کو پورا کیا ہے، اپنے کانٹریکٹ کو پورا کیا. پروردگار ہم تیرے نام کو تذکرے کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، تو آواز قدرت آئی، تم نے میرا نام باقی رکھ لیا، اب میں تمہارا نام کو باقی رکھ دوں گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی اہل بیت نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی وہ اپنے نام کو باقی رکھیں. خدا نے کہا کہ کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے. اہل بیت نے کہا ہم اللہ کے نام کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے. اللہ نے کہا میں تمہارے نام کو دنیا میں باقی رکھوں گا. فرق صرف اتنا ہے کہ تم ایک سرزمین پر میرے نام کو روشن کرو گے، میں ساتوں عالم میں تمہارے نام کو روشن کر دوں گا. اس لیے پیغمبر اسلام معراج سے آنے کے بعد پیغمبر اسلام فرماتا ہے، اے علی میں نے تمہارے نام کو زمین سے زیادہ آسمانوں پہ دیکھا ہے. خوبصورت حدیث کا جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، علی میں نے تمہارے نام کو زمین سے زیادہ آسمانوں پر دیکھا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرے تذکرے کو باقی رکھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے تذکرے کو باقی رکھوں گا. اب جب وہ وعدہ کر دیتا ہے تو وہ وعدہ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. اس نے کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا تذکرہ باقی رکھو، میں تمہارے تذکرے کو باقی رکھوں گا. یہ خوبصورت جملہ ہے. آیت اللہ جواد عملی ہیں، فلسوف ہیں، عارف ہیں، ان کا خوبصورت جملہ ہے کہ میدان عرفات اور عاشور کے درمیان ربط ہے. عرفات اور عاشور کے درمیان ایک میدان عرفات اور روزے عاشور، اس دونوں کے درمیان ربط ہے، گہرا ربط ہے. ربط کیا ہے؟ عرفات کے دن امام حسین نے جو کچھ کہا عاشور کے دن وہ کر کے دکھایا. دیکھیے عرفات کے دن امام حسین نے کیا کہا تھا؟ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. یہ دعا عرفہ میں موجود ہے. عاشور کے دن وہ امام حسین نے کر کے دکھایا کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ تخت، نہ تاج، نہ اولاد، نہ فرزند، نہ اصحاب، نہ ساتھی، کسی کی حقیقت نہیں ہے. پروردگار مانگتا گیا، حسین دیتے گئے. پروردگار مانگتا گیا، حسین دیتے گئے اس کے نام کی خاطر. کہا پروردگار اگر تیرا نام باقی رہ رہا ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو عرفات میں جو کچھ حسین نے کہا وہ عاشور کے دن کر کے دکھایا. لفظوں کو بدل دوں، عرفات کے دن خدا نے کہا کہ میرے دین کا کون ہے؟ حسین نے کہا میں. عاشور کے دن سب کچھ قربان کرنے کے بعد حسین نے بارگاہ پروردگار میں پوچھا پروردگار میرا کون ہے؟ خدا نے کہا میں. غور کیجئے اس جملے کی طرف. عرفات کے دن خدا نے پوچھا میرے دین کا کون ہے؟ ظالم حاکم ہو چکا ہے، دین برباد ہو رہا ہے، میرے دین کا کون ہے؟ تو حسین نے کہا میں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ آواز دے تو اسے لبیک کہو. اللہ نے پکارا میرا کون ہے؟ حسین نے کہا میں. عاشور کے دن سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھنے کے بعد حسین نے کہا پروردگار میں نے سب کچھ قربان کر دیا، میرا کون ہے؟ آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تیرا ہوں. اس لیے کہ حسین نے اپنے خدا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. تو خدا نے کہا میں تیرے نام کو باقی رکھوں گا. عزاداری اور فرش عزا کی بقا کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس لیے کہ دین کو بچا کر حسین نے اپنے نام کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ حسین کے نام کو باقی رکھے. اس نے ذمہ داری لی ہے. اب عزاداری پر، تذکرہ حسین پر کوئی قبضہ نہیں جما سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا وعدہ پروردگار لے لیتا ہے اس کی حیات تا قیامت باقی رہنے والی ہے. فذکرونی ہمارے لیے بھی نسخہ ہے. یہ صرف کربلا کے حد تک محدود نہیں ہے، ہمارے لیے بھی نسخہ ہے. نسخہ یہ کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے نام کو باقی رکھو تو اپنے نام کو اہل بیت کے محبت کے سمندر میں ڈال دو. جب تک وہ سمندر رہے گا تمہارا نام باقی رہے گا.
تم ذرہ ہو، تم قطرہ ہو، اگر اس سمندر سے ہٹو گے تو سورج کی تمازت تمہیں خشک کر دے گی، سورج کی روشنی تمہیں سکھا دے گی، تم ختم ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کے سمندر میں ڈال دو، جب تک سمندر رہے گا وہ قطرہ باقی رہے گا۔ یہ نسخہ ہے پروردگار عالم نے بتایا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، نام کی بقا، تذکرے کی بقا اس کے حوالے کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، حیٌّ لا یموت۔ ہم جیسے مولوی، ذاکرین، مصنفین، مؤلفین جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کا نام چھوٹا ہے، اپنا نام بڑا ہوتا ہے۔ کتاب کا نام چھوٹا ہوتا ہے، اپنا لکھنے والے کا نام بہت بڑا ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا بار بار، لکھنے والا، تالیف کرنے والا، تصنیف کرنے والا۔ قرآن مجید کے نہ پہلے صفحے پر محمد کا نام ہے، نہ آخری صفحے پہ محمد کا نام۔ دیکھا آپ نے، جس نے چھپوایا ہے قرآن مجید ان کا نام بہت بڑا ہے، تاج کمپنی، خادم الحرمین و شریفین، لیکن نہ پہلے صفحے پہ محمد کا نام ہے، نہ آخری صفحے پہ محمد کا نام ہے۔ نازل جس پر قرآن ہوا ہے اسی کا نام نہ پہلے صفحے پر ہے، نہ آخری صفحے پہ۔ پورے قرآن میں صرف 4 جگہ میں محمد کا نام آیا ہے، حضرت موسیٰ کا نام 35 جگہ سے زیادہ، لیکن آخری نبی کا نام صرف 4 جگہوں پہ آیا ہے۔ اپنے نام کو توحید کی بقا کے لیے آخری نبی نے ایسے قربان کر دیا تو پروردگار عالم نے کہا، اے محمد تو نے اپنی شخصیت کو، اپنے نام کو میرے نام کی خاطر اس طرح قربان کر دیا تو میں اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو ایسے جوڑ دوں گا، دنیا میں جہاں بھی اذان ہوگی، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ جو دنیا کہے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے ہر فرد پر ضروری ہے کہ وہ کہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جی نسخہ پروردگار عالم نے بتایا، اپنے نام کا تذکرہ کہیں نہیں کیا، اپنے نام کا تذکرہ اور ذکر کہیں نہیں کیا ہے، اپنے نام کو اللہ کے نام کے لیے قربان کر دیا تو اللہ نے کہا ہم تیرے نام کو باقی رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ نسخہ ہمیں دیا ہے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں۔ فذکرونی، تم بھی چاہتے ہو اپنے نام کی بقا کی کوشش کر رہے ہو تو اپنے نام کو اللہ کے نام سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغام سے جوڑ دو تو اللہ تمہارے نام کو باقی رکھے گا، اللہ تمہارے نام کو باقی رکھے۔ فذکرونی اذکرکم، پہلی آیت کریمہ، اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، تم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے۔ تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تیسری آیت کریمہ، ان شکرتم، اللہ اکبر، ان شکرتم لازیدنکم، پروردگار اور دے دے، اور دے دے، اور نعمتیں چاہیے، اور رزق چاہیے، اور برکتیں چاہیے۔ آواز قدرت آئی، شکریہ ادا کرنے کا سلیقہ سیکھ لو، ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اور چاہیے، بارگاہ پروردگار عالم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عطاؤں کا دروازہ بند نہیں ہے، رحمتوں کا دروازہ بند نہیں ہے، برکتوں کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، تم نے شکریہ کو بھلا دیا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو اور بڑھا دیں گے، اور بڑھا دیں گے۔ کیسے شکریہ ادا کریں؟ جو نعمت ملے تو ملنے کے بعد، لینے کے بعد کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا کریم ہے پروردگار، شکریہ کا حکم بھی دے رہا ہے اور شکریہ بجا لانے کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے۔ اگر قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین کا جملہ نہ ہوتا، نہ تو ہمیں اللہ کی حمد کرنے کا سلیقہ آتا، نہ شکریہ کرنے کا انداز۔ حکم بھی وہ دے رہا ہے، سلیقہ بھی وہ سکھا رہا ہے۔ اگر ہم ہوتے، ہمارے پاس لفظ ہوتے تو کیسے ادا کرتے شکر پروردگار؟ تو اللہ نے کہا ایسے ادا کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ چوتھے امام یوم سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، پروردگار تیرا شکر میں کیسے ادا کروں؟ ایک شکر ادا کرتا ہوں تو اس شکر پر دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے، جب دوسرا شکر ادا کرتا ہوں تو اس شکر پر تیسرا شکر واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شکر کرنے کے لیے زبان چاہیے، لفظ چاہیے، توفیق چاہیے،
وقت چاہیے، صحت چاہیے، تندرستی چاہیے، حیات چاہیے۔ پروردگار شکر کرنے کا، ادا کرنے کا حکم تو دے رہا ہے، تیری ساری نعمتوں کو لے کر ایک مرتبہ میں الحمدللہ کہتا ہوں تو 70 شکر مجھ پر واجب ہو جاتے ہیں۔ زبان کا شکر، الفاظ کا شکر، توفیق کا شکر، وقت کا شکر، حیات کا شکر۔ پروردگار ایک شکر ادا نہیں ہو پاتا کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک شکر ادا نہیں ہو پاتا زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کیسے شکر ادا کروں، ہر شکر پر بھی شکر واجب ہو جاتا ہے، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ تمہارا یہ عجز ہی ادائے شکر ہے۔ جملہ نہیں پہنچ پایا آپ تک، تمہارا یہ اظہار ہی کہ میں کر نہیں سکتا میری بارگاہ میں شکر ہے، اس لیے کہ بارگاہ پروردگار میں نیاز مندی ہی بے نیازی کی دلیل ہے، وہاں سر جھکانا ہی عزت ہے۔ تم نے کہہ دیا میں ادا کر نہیں سکتا، بندہ جب اپنے عجز کا، انکساری کا اظہار کرتا ہے تو وہ بے نیاز کہتا ہے شکر ادا ہو گیا ادا شکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کر نہیں سکتا۔ یہ کمزوری، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو بارگاہ پروردگار میں۔ فقر یعنی مال کا فقر نہیں، ادائے شکر میں عاجزی کا اظہار ادائے شکر کی دلیل ہے۔ تم نے شکر ادا کر دیا ہے، وہ ادا کر دیا شکر تو کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے شکر، نعمتیں میری، لے لو، استعمال کرو، کھاؤ، پیو، پہنو، رہو، سجو، اپنے آپ کو سنوارو۔ ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ رب العالمین، میری نعمتوں کو لینے کے بعد جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین، پھر میں نعمتیں نازل کر دوں گا، پھر نعمتوں کی بارش تم پر ہو جائے گی۔ شرط یہ کہ تمہیں احساس ہو کہ کیا نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں۔ میرے عزیزو، احساس بہت بڑی نعمت ہے اور غفلت بہت بڑا عذاب ہے۔ احساس نعمت بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم ہے انسان کو، کہ انسان محسوس کرے اسے کیا مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے۔ نعمت پروردگار کا احساس کرے، کہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں کی بارش تم پر اور کریں گے۔ دوسری تفسیر جو اس میں بیان کی گئی ہے، مولانا تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے، ان شکرتم لازیدنکم، یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ نعمتوں بڑھا دوں گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، ازیدنکم، میں تمہاری تعداد کو بڑھا دوں گا، کم یعنی تمہیں بڑھا دوں گا، تمہاری سوچ کو بڑھا دوں گا، تمہارے تفکر کے انداز کو بڑھا دوں گا، تمہارے کمالات کو بڑھا دوں گا، نعمتیں نہیں، تمہیں بڑھا دوں گا۔ کتنی کوشش کر رہی ہے دنیا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کر دے، مٹا دے، ان کے خون کا گارا بنایا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، اس طرح کاٹا گیا جس طرح درختوں کو کاٹا جاتا ہے، لیکن آج دنیا کے گوشے گوشے میں عزاداران امام حسین باقی ہیں۔ باقا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی تعداد کو بڑھا دیا، پروردگار عالم نے ان کی تعداد کو بڑھا۔ ان شکرتم لازیدنکم، فرش اعضا پر آئے، نعمت کا شکریہ ادا کیا تو پروردگار عالم نے تعداد کو بڑھا دیا۔ نہ تنہا تعداد کو بڑھایا، رونقیں بڑھ گئیں، رونقیں بڑھ گئیں۔ ہر عزادار ہر سال محرم میں عاشور کے آخری مجلس عزا کے بعد یہ کہتا ہوا گھر جا رہا ہے کہ گزشتہ سال سے بہتر اس سال کا محرم ہوا۔ یہ رونق بڑھ جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے نعمتوں کو بڑھا دیا ہے، پروردگار عالم نے نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ غم حسین کو بدعت بتا کے پوچھتے ہو، کس پہ روتے ہو اور کہاں ہے حسین؟ غم حسین کو بدعت بتا کے پوچھتے ہو، کس پہ روتے ہو اور کہاں ہے حسین؟ مار کر اپنا ہاتھ سینے پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین، مار کر اپنا ہاتھ سینے پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین۔ یہ نعمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، رونقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ دلیل ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے نعمتیں بڑھ جائیں گے۔ شکر عملی، لفظی شکر اور ہے، عملی شکر اور ہے۔ لفظی شکر کا مطلب اس سینٹر کے باہر کھڑے ہو جائے، الغدیر کے باہر، کہ یہ کتنا خوبصورت امام بارگاہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے لفظی شکر۔ عملی شکر کیا ہے؟ اس امام بارگاہ کے اندر داخل ہو جاؤ، مجلس میں شریک ہونے کا نام عملی شکر ہے۔
دونوں تقاضے پورے کرنے ہیں، لفظی شکر بھی ادا ہو اور عملی شکر بھی ہو۔ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کہیں کتنی خوبصورت مسجد ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے لفظی شکر، یہ کامل نہیں ہوگا جب تک مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا نہیں کرو گے، مسجد کا شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ علامتی شکر اور ہے، حقیقت والا شکر اور ہے۔ علامتی شکر یعنی باہر کھڑے ہو کر تعریف کرنا، حقیقی شکر اس چیز کا استعمال، جس چیز کے لیے وہ چیز بنی ہوئی ہے اس کا استعمال ہے در حقیقت حقیقی شکر۔ تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے، کانٹریکٹ ہے عبد اور معبود کے درمیان، اگر تم یہ کرو گے نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ چوتھی آیت کریمہ، ادعونی، اللہ اکبر، شب جمعہ ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھے پکار، میں تیری آواز کو سنتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکار، دعا کر، میں تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو پکار، اس لیے کہ دعا غرور شکن ہے، دعا غرور شکن ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ذرہ برابر تکبر ان کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ بھی نکال دیں اپنے دل سے تو سجدے میں سر خود بخود چلا جائے گا۔ قرآن مجید ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ غرور کرتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں اپنے دل میں، وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو دعا کون نہیں کرتا؟ جس کے اندر ذرہ برابر، میں ذرہ اس لیے کہہ رہا ہوں احترام کرتے ہوئے، ذرہ برابر غرور کا شائبہ ہے، اس لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سب جانتا ہے، میں کیوں دعا کروں؟ وہ جانتا ہے میری مشکلات کیا ہے، وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بھی میری عظمت کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، یہ بھی میرے عطاؤں سے واقف ہے کہ نہیں ہے۔ پکار، تیری پکار کو پروردگار پسند کرتا ہے۔ دعائے کمل مولا کائنات فرماتے ہیں دعا وہ عبادت ہے جس کی استجابت کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ ادعونی استجب لکم وضمنت لہم العجابہ، پروردگار تو نے ضمانت لی ہے کہ میں قبول کروں گا۔ کب قبول کرے گا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بس ایک فلسفیانہ جملہ کہہ دوں، دعا کرنا میرا کام ہے، کب قبول کرنا، کون سی دعا قبول کرنا اس کا کام ہے۔ بندہ اگر اللہ کے کام کرنے لگے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ بندے کا کام ہے بندے کا کام کرے، اللہ کا کام ہے اللہ کرے گا۔ کب قبول ہوگی؟ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں۔ ارے حضرت ابراہیم کی دعا 100 سال کے بعد جا کر قبول ہوئی ہے۔ 100 سال حضرت ابراہیم نے دعا کی، بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے، 100 سال کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے کب عطا کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے۔ اس کا کام بندہ نہ کرے، بندہ اپنا کام کرے۔ کیا پروردگار میں دعا کر رہا ہوں، آواز قدرت آئے گی، ہم تیری مصلحت کو بہتر جانتے ہیں، کب تجھے چاہیے، کیا چاہیے، کس انداز میں چاہیے، تجھے چاہیے یا تیرے بچوں کو چاہیے، دنیاوی چیز چاہیے یا اخروی چیز چاہیے، اسی دنیا میں چاہیے یا مرنے کے بعد چاہیے، کب چاہیے ہم عطا کریں گے۔ بس تیرا کام یہ ہے کہ تو دعا کر۔ مفاتیح الجناح کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، شیخ عباس قمی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا کیجیے، میری مغفرت کی دعا کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، علی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نام لے کر لوگ بخشے جاتے ہیں، تمہارا نام لے کر لوگ بخشے جاتے ہیں، لیکن اصرار بڑا نہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اصرار کر کے مولا کائنات نے بتا دیا، انسان جتنا بھی بلند ہو جائے دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنا ہی بلندی پر جاتا ہے اتنا ہی ٹہرنے کی دعا کرے، اس لیے کہ جتنی بلندی سے گرے گا اتنی زیادہ چوٹ آئے گی۔ جو نیچے کھڑا ہوا اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، جو اوپر جا رہا ہے نا اس کے گرنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی بلندی پر انسان جانے لگے گا، جتنی ڈگریاں اسے ملتی چلی جائیں گی، جتنے کمالات اسے ملتے چلے جائیں گے، اتنا ہی گرنے کا اندیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہاں دعا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جتنا بھی بلند ہو جائے انسان
وہ دعا سے بے نیاز نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدا سے تو بلند نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا کیجئے. پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہم اغفر علی بحق علی. پروردگار تو علی کو بخش دے، تجھے علی کا واسطہ. مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی دعا ہوئی؟ دعا میرے لیے ہے اور میرے نام کا واسطہ. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا علی میں نے تمہارے لیے دعا کرنی چاہی تو وسیلے کو میں نے تلاش کیا، مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، شمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا، زمینوں پہ نظر دوڑائی، آسمانوں کی طرف دیکھا، سوائے تمہارے کسی کو بہتر نہ پایا کہ دعا میں وسیلہ قرار دو. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں نے سوچا تمہارے نام کے علاوہ کسی اور نام کو بہتر نہ پایا کہ تو تمہارے لیے دعا کروں اور تمہارے نام کو وسیلہ قرار دیا. عرش پر پہنچے، یہ زمین کی بات تھی، مسجد کی بات تھی. عرش پر پیغمبر اسلام پہنچے معراج کی شب، بارگاہ پروردگار کے اتنے قریب ہو گئے، قاب قوسین او ادنی، جہاں کسی کا گزر ممکن نہ تھا. بندے کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، فرشتوں کا گزر بھی ناممکن تھا. اس مقام پر پہنچے تو اللہ نے گفتگو کی پیغمبر اسلام سے علی کے لہجے میں. پیغمبر اسلام نے کہا یا اے پروردگار یہاں پر تیری گفتگو علی کے لہجے میں، سبب کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، تنہائی کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، کسی کا گزر ممکن نہیں ہے. میں نے تمہارے چہرے پر تنہائی دیکھی، تمہارے دل کو ٹٹولا، کون تمہارے دل میں سب سے زیادہ قریب ہے؟ میں نے سوائے علی کے کسی اور کو نہ پایا. مسلمانوں زمین پر جس علی کے نام کو پیغمبر وسیلہ قرار دے، آسمان پر جس کے لہجے کو پروردگار ذریعہ قرار دے، ہم اسی کو تو اپنا مولا بناتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. زمین پر پیغمبر کی دعاؤں کا وسیلہ، آسمان پر اللہ کے لیے لہجہ جو بن جائے شخصیت، وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مولا. ادعونی استجب لکم، پروردگار پیغام دے رہا ہے ہر صاحب ایمان کے لیے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے تو بارگاہ پروردگار میں گڑ گڑانا سیکھو. تضرع بہت ضروری ہے، اور مقام اہل بیت کو سمجھنا ہے تو دعاؤں کا مطالعہ ضروری ہے. حدیثیں لوگوں کی سطح فکری کے اعتبار سے ہوتی ہیں. انبیاء، اولیاء، اماموں کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں سے ان کے ذہن کے مطابق گفتگو کرو. کلموا الناس علی قدر عقولہم، جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنی ہی گفتگو کرو، اس سے زیادہ نہیں. حدیث، روایت، واقعات لوگوں کی سطح فکری کے اعتبار سے ہے، لیکن دعا اور زیارت اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں. روایتوں سے مقام اہل بیت سمجھ میں نہیں آتا، دعاؤں اور زیارتوں سے مقام اہل بیت سمجھ میں آتا ہے. وہ جب گفتگو کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ کمالات کا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کس بلندی پر ہیں. دعائے کمیل کا اگر کوئی مطالعہ کرے، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھے تو سمجھ میں آئے مولا کائنات کیا کہنا چاہ رہے ہیں بارگاہ پروردگار میں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، الفاظ کون سے استعمال کر رہے ہیں. الہی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، لاڑ کرنا چاہتے ہو بارگاہ پروردگار میں، لاڑ کی بھی اجازت ہے. پروردگار تو اگر مجھے جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میں وہاں بھی کہوں گا یا ربی یا کریم. تو مجھے جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میں وہاں بھی کہوں گا تو کریم ہے. یہ لاڑ ہے مولا کائنات، لاڑ کا انداز سکھا رہے ہیں صاحبان ایمان. یہ دعا ہے، یہاں پر پتا چلے گا کہ عرفانی مقامات کیا ہے، عرفانی مراتب کیا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پروردگار عطا کر دے، عطا کر دے، اور دے دے، اور دے دے. حکم ہے دعا کر کے دیکھو، پکارو. بندے کی پکار پروردگار عالم بہت پسند کرتا ہے. چوتھی آیہ کریمہ، پانچویں آیہ کریمہ، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا. آج کے مسلمانوں کا گلہ، شکوہ، التماس بارگاہ پروردگار، پروردگار تیرا دین، تیری کتاب، تیرا اسلام، مدد آتی کیوں نہیں؟
غیبی مدد ہوتی کیوں نہیں ہے؟ آواز قدرت آئے گی، تم نے دین کی کتنی نصرت کی ہے؟ دین کی نصرت کر رہے ہو یا نہیں؟ دین کی نصرت کا مطلب دین کی پابندی. دین کی پابندی ہے یا دین کا تماشا ہو رہا ہے؟ شریعت پر عمل ہو رہا ہے یا شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ قتل کر کے 4 مظلوموں کو، 4 بچوں کو، 4 عورتوں کو، اور تم کہہ رہے ہو کہ دین کا تحفظ کر رہے ہو؟ نہتے مسلمانوں پر حملہ کر کے، آزاداروں پر حملہ کر کے تم سمجھ رہے ہو دین کی نصرت کر رہے ہو، اور اس کے بعد تقاضا پروردگار تیرا دین، تیری کتاب، نصرت آتی کیوں نہیں ہے؟ آواز قدرت آئے گی، پہلے دین کی نصرت کرنا سیکھو، اس کے بعد نصرت کو طلب کرو. لفظ کو بدل دوں، پہلے عبد المطلب جیسا ایمان پیدا کرو تاکہ نصرت الہی کا نزول ہو سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی پہلے دین کی نصرت کرنا تو سیکھو، دین کی پابندی تو کرنا سیکھو. کہیں دین کا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہو؟ کہیں دین کا نام لے کر اپنے مفادات تو حاصل نہیں کر رہے ہو؟ ان تنصر اللہ، نصرت کرو. کس کی نصرت؟ اللہ کی نصرت. دشت کربلا میں اصحاب حسین نے کس کی نصرت کی تھی؟ حسین کی. لیکن زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والو تم پر ہمارا سلام. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. اللہ اکبر. دشت کربلا میں حسین دین کی پہچان بن چکے تھے. کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے، وہ جملہ کہوں اور آگے بڑھوں. کربلا سے پہلے حسین کی پہچان دین سے تھی. حسین کون؟ قرآن سے پوچھو. حسین کون؟ رسول سے پوچھو. حسین کون؟ سنت سے پوچھو. حسین کون؟ سیرت سے پوچھو. لیکن کربلا کے بعد دین کی پہچان حسین سے ہے. دین کیا ہے؟ حسین سے پوچھو. نماز کسے کہتے ہیں؟ حسین سے پوچھو. روزہ کسے کہتے ہیں؟ حسین سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ ساری قربانیاں دینے کے بعد نصرت دین میں حسین نے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو نصرت پروردگار بھی حسین پر نازل ہو گئی. ان تنصر اللہ ینصرکم. آج ہمارے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا. پروردگار غیبی مدد کا نزول ہوتا کیوں نہیں؟ آج ابابیل آتے کیوں نہیں؟ ابابیل کا لشکر کیوں نہیں آتا؟ اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، آسمانی کتاب پر حملے ہو رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دیا جاتا آسمان سے؟ آواز قدرت آئے گی، تم کتنے دین کے پابند ہو؟ کیا تمہارے اندر ویسے ہی توکل ہے جیسے عبد المطلب کا تھا؟ کیا تمہارا اتنا ہی اعتماد ہے اللہ پر جیسے عبد المطلب کا تھا؟ ایک دھمکی اگر کوئی دیتا ہے تو بڑے بڑوں کو اپنے ملک میں بلا لیتے ہو، کافر کو بلاتے ہو اور اپنے سرزمین کو پامال کر دیتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ تم دین کی نصرت کرو یا دین کا مذاق؟ جیسے علامہ اقبال نے کہا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تم سمجھتے ہو ایمان طاقت نہیں؟ ایمان خود ایک طاقت کا نام ہے. ایمان خود ایک طاقت کا نام ہے. ایمان ایک پاور کا نام ہے. ایمان ایک سرمایہ کا نام ہے. جس قوم میں ایمان مضبوط ہو اس قوم کو کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. نیا پیسہ دے کر پرانے اسلحے خرید لیے. خواب و خیال میں جو تم ڈر گئے تھے، اس ڈر سے بچنے کے لیے کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. جی تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. تو کیا چاہیے امت اسلام کو اس نصرت دین کے لیے؟ اخلاص عمل مانگ نیا کان کہن سے، شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا. بزرگوں سے کون سی چیز مانگنی چاہیے ہمیں نصرت دین کے لیے؟ وہ ہے عمل میں اخلاص. اگر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے تو وہ بادشاہ ہیں، ان کے دروازے پر مانگ کر دیکھو، وہ فقیروں کو ضرور عطا کریں گے. جی وہ ضرورت ادا کریں گے. پھر شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، ان شرطیہ ہے. عربی میں ان کہتے ہیں شرط، کنڈیشن. اف اگر تم نے دین کی نصرت کی تو اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا. وہ یثبت اقدامکم، تمہارے پیروں کو مضبوط کرے گا. اتنا مضبوط کر دے گا کہ کوئی تمہیں ہلا نہیں سکے گا. آپ خود انسان بھاگنے لگے تو اللہ سے شکوا کیسا؟ خود انسان بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر تو پھر اللہ سے کیا شکوا ہے؟
خدا کرے میدان میں کھڑے رہو، ہماری مدد نازل ہوگی. 5ویں آیت کریمہ، 6ٹھی آیت کریمہ، ان تتقوا اللہ یجعل لکم. سنیے گا 6ٹھی آیت کریمہ، اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو کون سی آیت کریمہ پسند ہے. جی جو سورہ وہ جاگ جائیں تاکہ دوبارہ میں پڑھوں گا آیت کریمہ، آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کون سی آیت کریمہ آپ کو پسند ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا. اگر تقوی الہی اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں داخل ہوگا، تو پروردگار عالم تمہارے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے گا. پروردگار مشکلات ہیں، مصائب ہیں، حادثات ہیں، کیا کریں؟ پروردگار عالم نے نسخہ بتایا ہے. اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. کسی اور کو اللہ سے جوڑو گے تو مشرک بنو گے، اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو تو مومن بن جاؤ. اس کو کسی کا شریک قرار دو گے تو مشرک، اسے اپنے کاموں میں شریک بنا لو تو مومن. میں یہ کام کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ. اگر انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے تو آسانی آسانی ہے. اللہ اور اس نے، اللہ اور میں نے مل کر دنیا بنائی ہے، مشرک ہو جاؤ گے. کیوں؟ اپنے آپ کو تم نے اللہ سے شریک قرار دیا. لیکن اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. میں یہ کام کر رہا ہوں اس کے لیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں اس کے لیے. جب شریک قرار دے دو گے اپنے کام میں، خود بخود اخلاص پیدا ہوگا، آسانیوں کے راستے کھل جائیں گے. اس لیے پروردگار تقوی کا معنی ہے اللہ کے ساتھ ہو جانا، یا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کو اپنے ساتھ زندگی میں شامل کر لینا. روز جمعہ آئے نا، سورہ جمعہ ہے کہ جمعہ کی آواز اگر بلند ہو، نماز جمعہ کے لیے دوڑو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اپنے تجارت کو چھوڑو، کاموں کو چھوڑو. بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو لیتے ہیں اسلام کام کا مخالف ہے، بزنس کا مخالف ہے. ایسا نہیں ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑو. کتنے گھنٹوں کے لیے؟ 1 گھنٹے کے لیے. صرف اور صرف نماز جمعہ کے احترام میں اپنے کام کو، اپنے تجارت کو چھوڑو. نماز جمعہ ختم ہو جائے تو فوراً نکل پڑو تجارت کے لیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ختم ہو تو زمین میں پھیل جاؤ، ایک مقام میں نہیں، جہاں جہاں رزق ہے ڈھونڈو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اب اللہ کے فضل سے مانگو تو اللہ رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے تم اکیلے تھے، لیکن احترام جمعہ میں تم نے نماز جمعہ ادا کی تو جمعہ کے بعد اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس کی تجارت میں اللہ ساتھ ہو جاتا ہے اس تجارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کے فضل سے اب طلب کرو رزق، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا. پھر یہ گمان تمہارے ذہن میں نہ آنا پائے میں تھا جو کما لیا، میری محنت تھی جو مجھے پیسہ مل گیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. روز جمعہ اللہ کا ذکر بار بار کرتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے ذہن میں غرور پیدا ہو جائے. میری محنت کا نتیجہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اس کی عطاؤں کا نتیجہ ہے. اس کی عطا کو اپنی محنت قرار دو گے تو مغرور ہو جاؤ گے. اس کی عطا کو عطا رہنے دو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. یہ اللہ کے فضل سے طلب کرو. کیوں؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا. تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ روز جمعہ ہی خطبے میں تقوی کی تعریف کی جائے، کہیں اور نہ پڑھا جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے، اس کا خیال، اس کا احساس ہو جائے، تمہاری زندگی کامیاب ہے. پہلی آیت کریمہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. دوسری آیت کریمہ فاذکرونی اذکرکم. تیسری آیت کریمہ ان شکرتم لازیدنکم. چوتھی آیت کریمہ ادعونی استجب لکم. پانچویں آیت کریمہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا. چھٹی آیت کریمہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ آپ کو پسند ہے، تو کون سی آیت کریمہ آپ چنیں گے؟ 7ویں، 6ٹھی، 5ویں ان شکرتم لازیدنکم. اگر شکریہ ادا کرو گے. لیکن رک جائیے، سلیکشن سے پہلے ایک اور آیت کریمہ میں پڑھ دیتا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہارے دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی ہمیں چاہنے لگے تو رسول کی اتباع کرو تو اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا.
میں اللہ کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں. اللہ پروردگار کہہ رہا ہے تم چیلنج کر رہے ہو، میں بہت چاہتا ہوں، چاہت کی دلیل تو دے دو. پروردگار چاہت کی دلیل کیا ہے؟ رسول کی اتباع. رسول جہاں بلائے وہاں آ جاؤ، جہاں بھیجنا چاہے چلے جاؤ، جہاں روک لے رک جاؤ، جہاں واپس بلا لے آ جاؤ. ذرہ برابر مخالفت نہ کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو میری اتباع کرو. پیغمبر اسلام کہہ رہے میری اتباع کرو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا. میں دعویٰ کروں محبت کا، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں رسول کی اطاعت کروں. اور یہ بھی کمال نہیں ہے کہ میں کہہ دوں ان کو چاہتا ہوں، کمال یہ کہ وہ کہیں کہ ہم بھی تمہیں چاہتے ہیں. کسی بزرگ کا جملہ ہے نا، کمال یہ نہیں کہ میں کہوں میں آپ کا ہوں، کمال یہ کہ وہ کہیں کہ تو ہمارا ہے. ان کنتم تحبون اللہ، محبت والی آیے کریمہ. جس کے دل میں محبت آ جائے اس کے پاس سب کچھ آ جاتی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا اجر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں سے محبت اہل بیت مانگ لو. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ گئی اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کون سے آیے کریمہ کو چنیں گے؟ آسان ہے، محبت والی آیے کریمہ کو چن لیں. میرے عزیزو، محبت صفات حسنہ کے لیے میر کاروان ہے. مشکل ہے جملہ. محبت اچھائیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے، کمالات کے لیے محبت سردار ہے. آگے آگے محبت ہے، پیچھے پیچھے کمالات ہیں. جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد آ جاتی ہے اسے ذکر کا سلیقہ بھی آ جائے گا، شکر کا انداز بھی آ جائے گا، نصرت دین کا انداز بھی آ جائے گا، دعا کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس ایمان کا حقیقت ایمان ہے محبت محمد و آل محمد. جس کے دل میں محبت آ گئی اس کے دل میں سب کچھ آ گیا. دعا کرنے کا سلیقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جی، در اہل بیت. ذکر کرنے کا انداز آپ نے کہاں سے سیکھا؟ در اہل بیت. نصرت دین کا انداز آپ نے کہاں سے سیکھا؟ در اہل بیت. یہ در اہل بیت سے آپ نے کیسے سیکھ لیا؟ اہل بیت کی محبت نے ہمیں سیکھنے پر مجبور کر دیا. جب اس در پر آئے تو ہمیں سب کچھ مل گیا. در اہل بیت وہ در ہے جہاں پر صرف یتیم و مسکین و اسیر کو روٹیاں نہیں ملتی ہیں، جاہل کو علم بھی ملتا ہے، بیمار کو شفا بھی ملتی ہے، گمراہ کو ہدایت بھی ملتی ہے. بس علامہ کاشف الغطا کا جملہ میں آپ کے سامنے کہہ دوں، در اہل بیت پر صرف روٹیاں نہیں ملتی ہیں، دنیا میں شفا ملتی ہے اور آخرت میں شفاعت. جس ایک در پہ دونوں دنیا مل جائیں وہ آدمی کبھی در بدر نہیں بھٹکے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دنیا میں شفا، آخرت میں شفاعت. یہاں روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، وہاں پر انسان جب پریشان ہوگا تو شفاعت ملتی ہے. یہ محبت کا نتیجہ ہے، اور یہ محبت ہے جو عالمگیر ہے، جو عالمگیر ہے. فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے. فروغ داغ جگر، جوش کے 4 مصرے ہیں. فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. جی، محبت کسے کہتے ہیں؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ ایک محلے میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں اگر کسی کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ مغرور ہو جاتا ہے. آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کے چاہنے والے. وہ محبت ہے جہاں دنیا والے اسے چاہنے لگے. فرض کیا تھا جوش ملیح آبادی نے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. وہ فرض آج حقیقت میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. دنیا کے گوشے گوشے بھی. ابن زیاد نے کہا حسین کو ایسی جگہ گھیر کر لیا ہو جہاں پر نہ پانی ہو، نہ شہر ہو، نہ چاہنے والے ہو، نہ لوگ ہو، کوئی نہ ہو، لیکن دنیا کے آج ہر پانی پر حسین کی حکومت ہے. دنیا کے ہر شہر پہ آج حسین کی حکومت ہے.
دنیا کے ہر تبرک پر آج حسین کی حکومت ہے. کون کہہ سکتا ہے دنیا کے ایسے شہر میں، ایسے ملک میں آزاداری نہیں ہو رہی ہے؟ متوکل نے کہا قتل کرنے کے بعد شیعوں کو، کیا اب حسین کے عزادار کوئی باقی نہیں رہے گا؟ میرے شہر میں کوئی عزاداری برپا نہیں کرے گا. جب وہ پہنچا جنگل میں شکار کے لیے، دیکھا کہ یہ غار میں ایک ضعیفہ اپنے بچوں کو بٹھائے، کہہ رہے بچوں اس طرح ماتم کرو، حسین حسین. متوکل کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی، متوکل کا جملہ ہے، ظالم تاریخ کا سب سے بڑا ظالم وہ کہتا ہے کہ اب حسین کے نام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اب کم ختم نہیں کر سکتا. یہ عشق، اسے کہتے محبت. کتنے لوگ جا رہے ہیں اربعین میں زیارت حسین کے لیے؟ کس نے بلایا؟ کون انتظام کر رہا ہے؟ کون کھانے کا انتظام کر رہا ہے؟ کون تبرک کا انتظام کر رہا ہے؟ 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، کون انتظام کر رہا ہے؟ کسی کو آج تک پتا نہیں چلا تبرک آتا کہاں سے، لوگ سیراب کہاں سے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں محبت میرے عزیزو، اسے کہتے ہیں محبت. فروغ داغ جگر محرما پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. تھوڑا جملہ سخت ہے. فَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. قرآن کا انداز بڑا خوبصورت ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے ابراہیم تم بنا نہیں سکتے، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو آنے والی نسلوں میں ہم نے ٹرانسفر کر دیا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک عدد کو ہم نے 72 عدد میں بدل دیا ہے. جس ایک عدد میں دولت ذبح عظیم تھی، اس ایک عدد کو تو نے 72 بنا دیا. کربلا میں، کربلا تعمیر کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط تھی وہ ہے قربانی، وہ ہے ایثار. اور یہ محبت یہاں سے پیدا ہوتی ہے. زیارت پر جانے والے، انشاءاللہ کل اور پرسوں کے مجالس میں اشارہ کروں گا، تقاضا جو ایک ہے محبت کا، ایمان کا، زیارت ہے ایمتھار کی، وہ محبت کا اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم زیارتوں پر نہیں جائیں گے کوئی ہم نے ایک تقاضے کو پورا نہیں کیا ہے. جو نہیں جا سکتے ارمان اور تمنا دل میں رکھنا ضروری ہے کہ تقاضا زیارت کا یہ کہ آپ زیارت پر جائیں گے، اور زیارت پر جانے کے بعد محبت کا تقاضا یہ کہ صرف زری کو چھو لیں، کربلا کی روزے کے حرم کی زیارت کی، اور اس کے بعد جو حقیقی پیغام ہے وہاں سے اٹھا کے لے آئے. وہ ہے پیغام قربانی کا پیغام، وہ ہے ایثار کا پیغام، وہ ہے عزت کا پیغام، وہ ہے حیات کا پیغام. اس لیے کربلا کے کہتے ہیں 2 تبرک ہیں، ایک مادی تبرک جس سے ہمارا جسم سیراب ہوتا ہے، ایک روحانی تبرک جس سے ہماری روح سیراب ہوتی ہے. جو جس سے ہماری روح سیراب ہوتی ہے وہ حیات، عزت، شرافت، کمال ہے. کربلا یہ تبرک بھی عطا کرتی ہے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. دشت کربلا قربانیوں کا دشت ہے. دشت کربلا ایثار کا دشت ہے. وہاں مقابلہ تھا کہ کون سب سے پہلے جائے شہید ہو جائے. مقابلہ تھا شہادت کے لیے. موت کو شکست دی کربلا والوں نے، موت کو ہرا دیا کربلا والوں نے. سکندر نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے خالی ہاتھ قبر کے باہر چھوڑ دو، تاکہ دنیا والے جان لیں کہ دنیا پر حکومت کرنے کے بعد جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. لیکن حسین اس دنیا سے خالی ہاتھ نہیں گئے ہیں، دنیا سے سارے کمالات کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے. جنہوں نے سر تن سے جدا کیا ان کے سر نیچے رہ گئے، اور جس کا سر تن سے جدا ہوا وہ سر بلند ہو گیا. ظالم کا ہاتھ، ہاتھ میں نیزہ، نیزے پہ سر. ظالم نیچے رہ گیا، مظلوم کا سر بلند ہو گیا. اور اس سر سے حسین نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی. افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا خوبصورت آیہ کریمہ ہے. حسین نے کہا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم کا معجزہ عجیب و غریب معجزہ ہے؟ اس سے بڑھ کر تو حسین کے سر کو دیکھو کہ شہادت کے بعد وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے. ان کے سر ان کے بدن میں تھے، وہ سو گئے تھے اور سونے کے بعد اٹھے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ معجزہ ہے، میں مرنے کے بعد جاگا ہوں.
موت کے بعد مجھے حیات ملی ہے. شہادت کی حیات تم ڈھونڈ رہے ہو, کسے شہید کہتے ہیں؟ مجھے دیکھو, حسین کہہ رہے دشت کربلا, مجھے دیکھو, شہید زندہ ہوتا ہے. شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ میرے لفظوں کو سنو. افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کس لیے حسین نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ کئی وجوہات علماء نے بیان کیے. 2-3 وجوہات کی طرف اشارہ کروں. علماء بیان کرتے کیوں امام تلاوت کر رہے تھے آیتوں کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں، اے کفار، اے مشرکین، قرآن جادو نہیں ہے. اس لیے کہ موت کے بعد جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے. میں شہادت کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں، قرآن معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے. قرآن کے اعجاز ہونے کی دلیل دشت کربلا میں حسین نے دی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے. دوسری وجہ، قرآن اور اہل بیت میں جدائی ناممکن ہے. سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، یا قرآن کو اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتے. تیسری دلیل، شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دیتے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، اللہ سے رزق پا رہے ہیں. مسلمان ڈھونڈ رہے تھے یہ زندگی کیسی زندگی ہے. شہادت کے بعد دشت کربلا میں حسین بتا رہے ہیں مجھے دیکھو، اور قرآن کی تفسیر لکھتے چلے جاؤ. قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر دشت کربلا میں حسین نے بتائی ہے. شہید زندہ ہوتا ہے. چوتھی دلیل جو علماء نے دی ہے وہ یہ ہے کہ حسین کا سر دیکھ رہا تھا، زینب و کلثوم کے سر پر ردا نہیں ہے. حسین نے آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا کہ ظالموں ان کی طرف نہ دیکھو، ان کے سر پہ ردا نہیں ہے، مجھے دیکھو، میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں. اے محافظ ردا زینب تجھ پر سلام. انہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا تمہاری نگاہ میری طرف رہے، زینب کے سر کی طرف نہ دیکھو، وہ میری عزت ہے. زینب و کلثوم کی ردا ظالموں نے نو کے نیزہ سے دشت کربلا میں چھینی اور وہاں لے گئے جہاں نامحرموں کا مجمع تھا. علماء کہتے ہیں دشت کربلا میں زینب نے دعا کی پروردگار سورج طلوع نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر سورج کی روشنی ہمارے سروں پر پڑے گی تو سر پہ ردا نہیں ہے، نامحرم کی نگاہ ہمارے سروں پر پڑے گی. پتہ ہے بازار کوفہ میں زینب نے کیا دعا کی؟ پروردگار کوئی آشنا نہ مل جائے. اس شہر کی شہزادی تھی زینب جس شہر کے بازار میں آپ جا رہی ہے، جہاں پر عورتوں کے قرآن کی تعلیم تھی، مفسرہ قرآن. اس شہر میں جا رہی ہے زینب بے مقنا و چادر، جس کی چادر کی حفاظت کی اسی شہر میں مولا کائنات نے. اسی شہر کے بازار میں زینب جا رہی ہے جو بے مقنا و چادر ہے. پروردگار کوئی آشنا نہ مل جائے. وہی بازار کوفہ ہے کہ حضرت سکینہ نے کہا پھپھی اماں اگر تھوڑا پانی مل جائے تو جگر کو سکون مل جائے. یہ عارفہ کربلا ہے بچی، یہ عارفہ کربلا جو بڑے مصیبت بیان نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر بچوں نے اپنی مصیبت کو بیان کر کے بتا دیا کہ اے کوفے والو، کربلا سے کوفہ تک ہمیں سیراب پانی نہیں ملا ہے. پھپھی اماں اگر کچھ پانی مل جاتا تو جگر کو سکون مل جائے. جب زینب نے پانی کا تقاضا کیا، ایک گھر پر کی چھت پر یہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے اس جملے کو سنا ہاتھ میں پیالہ لیے قریب آ گئی، کہا تم پانی پینا چاہتے ہو، لو پانی پی لو. سکینہ نے ہاتھ میں پیالے کو لیا، پانی پینا چاہتی تھی. ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا رک جاؤ، میری کچھ دعائیں ہیں، پہلے دعا کر دو اور پھر پانی پی لینا. سکینہ نے زینب کو دیکھا، یہ سیرہ اہل بیت ہے، جب تک لوگوں کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اس وقت تک انہیں سکون نہیں ملتا. سکینہ نے کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا بیٹی میرے لیے دعا کر دینا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے لیے دعا کر دو کہ جس طرح تم یتیم ہوئی ہو کوئی بچہ یتیم نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. اس بچی نے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، کہا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ
اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے اسیروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس مصیبت میں تم ہو کوئی بچہ اس مصیبت میں نہ آئے۔ چھوٹی بچی نے دعا کی، پروردگار تجھے میری اسیری کا واسطہ، اس مصیبت میں کسی کو مبتلا نہ کرنا، کسی کو غربت میں پریشان نہ کرنا۔ اس خاتون نے کہا بیٹی میری تیسری دعا بھی ہے، میرے لیے کر دینا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پوچھا بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا دعا کرنا کہ پروردگار مجھے مدینہ جانا نصیب کرے۔ ارے بازار کوفہ میں زینب کبریٰ نے جب مدینے کا نام سنا تو قریب آئی اور کہا بیوی تو مدینہ کہاں جاؤ گی، جا کر کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم مدینے میں میرا آقا رہتا ہے، ہر سال میں اس کی زیارت کے لیے جاتی ہوں۔ جو ہی حسین کا نام سنا زینب نے آہستہ سے پوچھا بتا کیا تو حسین کی بہن زینب کو جانتی ہے؟ کیا حسین کی بہن زینب کو پہچانتی ہے؟ اس خاتون نے کہا بی بی میری شہزادی کا نام بازار میں نہ لینا۔ ارے میری وہ شہزادی ہے، ارے میں اس کی کنیز ہوں، اس کا نام بازار میں مت لو، وہ حسین کی بہن ہے۔ آہستہ سے زینب نے پوچھا بی بی کیا دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کہا کیوں نہیں، میں اس کی خادمہ ہوں۔ زینب نے سر سے ٹہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ ارے میں زینب ہوں، وہ نو کے زنا پر میرے بھائی کا سر ہے، ارے فاطمہ کا چمان دشت کربلا میں ظالموں نے ویران۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔